بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تختی نمبر 4 جو حرکات کے بارے میں تھی وہ مکمل کر لی تھی۔ اب آگے تختی نمبر 5 ہم شروع کریں گے جس میں تنوین کو بیان کیا گیا ہے۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جب اکیلے زبر زیر اور پیش ہوں تو ان کو ہم تختی نمبر 4 میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ہم حرکات کہتے ہیں، اور جب 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش ہوں تو ان کو تنوین کا نام دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ زبر زیر اور پیش کی طرح 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش بھی حرکات ہیں، یعنی سائنز اور نشانات ہی ہیں، البتہ ان کو نام تنوین کا دیا گیا ہے، یعنی جہاں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہوں تو ان کو تنوین کہا جائے گا۔ تنوین کو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں تنوین کو غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ غنہ دراصل ناک میں آواز جانے کو کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ پڑھتے وقت ناک سے آواز آنے کو غنہ کہتے ہیں۔ جب ہم کچھ بولتے یا پڑھتے یا کسی حرف یا الفاظ کو ادا کرتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر کچھ حصوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور جیسی آواز پیدا ہو اس کیفیت کو اس آواز کی حالت یا صفت کہا جاتا ہے۔ مثلا آواز موٹی ہے یا باریک ہے یا سخت ہے یا نرم ہے، تو یہ سب آواز کی کیفیات یا حالتیں یا صفات ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض حروف کو جب ادا کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کی آواز منہ کے بجائے ناک سے آتی ہے، تو اس طرح پڑھنے یا بولنے کے دوران ناک سے آنے والی آواز کو غنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی غنے کی صفت کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ جب پڑھنے کے دوران آواز منہ کے بجائے ناک سے آئے گی تو یہ ایک آواز کی صفت ہے کہ وہ ناک سے آ رہی ہے، اور اس صفت کو ہم غنہ کہہ رہے ہیں۔ اس بحث میں پڑھنا غیر ضروری ہے کہ ناک سے آواز آنے کو غنہ کہتے ہیں، یا ناک میں آواز جانے کو غنہ کہتے ہیں، یا ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا فرق ہے، ورنہ سب کا مطلب اور مقصد ایک ہی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے وقت بعض مخصوص الفاظ کو ادا کرتے وقت بعض اوقات آواز ناک سے آتی ہے، یا پڑھتے وقت آواز ناک میں چلی جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب آواز ناک میں جائے گی تو واپس بھی آئے گی، اور آواز خود مختار تو نہیں ہے کہ خود سے چلی جائے، ہم خود اس کو اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے ناک میں لے جاتے ہیں۔ تو آواز کا ناک میں جانا کہیں یا لے جانا کہیں، یا آواز کا ناک سے آنا کہیں، بات ایک ہی رہتی ہے۔ تو ناک میں آواز جانے یا ناک سے آواز آنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر لمبی ہوتی ہے، اور اس کی اردو میں مثالیں موجود ہیں، جیسے کنواں ہے یا بھینس ہے یا بانس وغیرہ ہے۔ ان الفاظ میں آواز ناک میں جا رہی ہے اور وہی غنہ ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ غنہ ہونا ایک صفت ہے، اور یہ بعض حروف میں ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی، اور بعض اوقات کسی حرف پر کوئی خاص نشان لگا کر غنے کی صفت پیدا کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بعض اوقات حرفوں میں بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی حرف میں نہیں ہوتی، لیکن ہم کسی نشان کو لگا کر اس کے اندر وہ صفت پیدا کرتے ہیں، یعنی اس میں غنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس غنے کے نشان یا سائن یا انڈیکیٹر کو تنوین کہتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ غنہ ہونا ایک صفت ہے، اور غنہ کرنے کا نشان یا سائن یا انڈیکیٹر جو بتاتا ہے کہ اس حرف پر غنہ ہوگا وہ تنوین ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تو میں دوبارہ واضح کر دیتا ہوں کہ غنہ ہونا یہ دراصل آواز کی ایک صفت ہے کہ آواز جب ناک سے آتی ہے تو اس کو ہم غنہ کہتے ہیں، اور یہ صفت بعض حرفوں میں بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات نشانات کے ذریعے سے غنے کو پیدا کیا جاتا ہے۔ غنے کا نشان یا سائن تنوین ہے، یعنی 2 زبر اور 2 زیر اور 2 پیش جہاں پر ہوں گے تو غنے کی طرف نشاندہی کریں گے کہ اس حرف پر غنہ ہوگا۔ یہی نشانات یا سائنز ہم تختی نمبر 5 میں پڑھیں گے، اور ان نشانات کو تنوین کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ سمجھ لیں کہ نشانات کے علاوہ غنہ بعض حرفوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ صرف 2 حرف ہیں، نون اور میم، صرف ان 2 حرفوں میں غنہ ہوتا ہے۔ اب ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ چاہے غنے کا نشان یعنی تنوین ہو، یا غنے کے حروف یعنی نون یا میم ہو، ان پر غنہ ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اصلاً تو ان کی صفت یہی ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش اور نون اور میم، ان کی صفت اصلاً تو یہی ہے کہ ان پہ غنہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ وجوہات یا سبب یا ریزنز ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے غنہ ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ فریج کا کام ٹھنڈک پیدا کرنا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو وہ ٹھنڈک پیدا کرنے کا کام بند کر دے گا، اور جب وہ خرابی کی وجہ دور کر دیں گے تو دوبارہ وہ ٹھنڈک پیدا کرنے کا کام کرنے لگے گا۔
اب کس وجہ سے تنوین یا نون اور میم پر غنہ ہونا بند ہو جاتا ہے، وہ وجہ اور سبب یا ریزن سے ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے کہ تنوین پر غنہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس تفصیل کو چند نکات یا پوائنٹس کی صورت میں جمع کر لیتے ہیں۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں یا غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ناک میں آواز جانے کو غنہ کہتے ہیں، یا ناک میں آواز کے جانے کو غنہ کہتے ہیں، یا ناک سے آواز آنے کو غنہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایک جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ غنے کی آواز ایک الف کے برابر لمبی ہوتی ہے، یا غنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ کوئی بھی جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ 2 زبر کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھتے۔ اس آخری بات کو آپ ذرا سمجھ لیں کہ دیکھیں آپ کے سامنے 2 الگ الگ میم کو الف اور یا کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، اور یا خالی ہے اور میم پر 2 زبر ہیں، تو یہ صرف میم کو 2 زبر کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ میم 2 زبر من، اس طریقے سے الف اور یا جو میم کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور ان پہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو 2 زبر کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا۔ 2 زبر کے ساتھ لکھی ہوئی یا کو تو بالکل نہیں پڑھا جاتا، اور 2 زبر کے ساتھ جو الف لکھا ہوتا ہے اس کو بعض اوقات پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے سب یہ سمجھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے کہ 2 زبر کے ساتھ الف اور یا جو لکھی ہوتی ہے تو اس الف اور یا کو نہیں پڑھتے۔ تمام تفصیل اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے تھی۔ آپ نے محض یہ 6 نکات یا پوائنٹس یاد کرنے ہیں جو اوپر بتائے گئے ہیں اور تصویری شکل میں دکھائے بھی گئے ہیں، اور ان کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، اور اگر کسی کو آپ پڑھا رہے ہیں تو اس بچے کو بھی یاد کروائیں، اور جب تک وہ تنوین کی تقسیم مکمل نہ کرے اس وقت تک روز اس کو ہر سبق کے ساتھ یہ 6 نکات روز سنیں، اور یہ بچے کو بالکل اپنے نام کی طرح بہت مضبوطی سے یاد ہونی چاہیے۔ اب ہم تقسیم چند حروف کی عملی مشق کر لیتے ہیں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ جیسا کہ پچھلی تختی میں بتا چکا تھا میں کہ اس تختی میں ہم نے یہ تمام جو ترکیب ہم پڑھتے ہیں کہ با زبر با، یا با زیر بی، یا با پیش بو، یا پھر اب اس تختی میں با 2 زبر بن اور با 2 زیر بن اور با 2 پیش بن، اس پوری ترکیب کو پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس تختی کا مقصد اس آواز کو پڑھنا ہے، اس آواز کو سیکھنا ہے جو کسی بھی حرف کو 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کے ساتھ ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلا با 2 زبر، یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ ہم صرف ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ اس کو آواز کو پتہ کرنے کے لیے یہ پروسیجر یا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ با 2 زبر، با کو 2 زبر سے ہم ملا رہے ہیں تو آگے اس کی آواز بن یہ پیدا ہوگی۔ 2 زبر با کو ملانے سے یہ آواز پیدا ہوگی، تو یہ آواز پڑھنا مقصد ہے۔ یہ پوری جو پٹی ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد اس کے اندر وہ آواز پڑھنا ہے، بن، 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 یہ آواز پیدا کرنا، اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا، یہ مقصد ہے اس تختی کا۔ باقی جو ہم ساتھ میں بیان کرتے ہیں وہ اس کو پڑھنے کا صرف طریقہ ہوتا ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیجیے گا اور دعا میں رکھیے گا۔ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔